अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुश्ताक ख़ान। सेनेटर मुश्ताक ख़ान ग्लोबल समूद फुटेला से वापसी आए हैं और आज मुल्तान के दौरे पर हैं और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे, ख़ास तौर पर जो गज़ा का उनका सफ़र रहा उस बारे में भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर सेनेटर साहब ने पाकिस्तान आते ही जमात इस्लामी को जो है वो खैरबाद कहा, इस हवाले से भी उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले मुश्ताक साहब, आपको मुल्तान आमद पर खुश आमदीद। और आपका जो ससुराल है वो भी मुल्तान से बिलोंग करता है, आपकी शादी जो है वो मुल्तान में हुई है। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुल्तान से आपका क्या? मुल्तान शहर अवलिया है और मुल्तान जो है आपको पता है बहैसियत पुख्तून भी हमारे बड़े तारीख़ी रिश्ते हैं मुल्तान के साथ। बल्कि मैं 2002 में यहाँ एक जलसे में शरीक था, काजी साहब के साथ में प्राइवेट सेक्रेटरी था। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने यहाँ बताया कि मुल्तान को भी एक पुख्तून ने आबाद किया था, एक अफ़गान ने आबाद किया था। तो मुल्तान हमारे दिल का टुकड़ा है, तसव्वुफ़ की सरज़मीन है, अवलिया की सरज़मीन है और रब से जोड़ने वालों की सरज़मीन है। अच्छा मुश्ताक साहब, ग्लोबल समूद फुटेला पर आप गए, ज़िंदगी और मौत का बड़ा ही कम वहाँ पर जो है वो फासला था। गज़ा की ज़मीन पर पहुँचे, फ़लस्तीन की ज़मीन पर पहुँचे, क्या जज्बात थे? देखें, वो ऐसे जज्बात थे कि मैं अब भी लोगों से कहता हूँ कि वो अनएक्सप्लेनेबल है। मैं उसको फ़ील कर सकता हूँ, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और कुरान में जिस सरज़मीन के बारे में कहा गया कि इसमें बरकत रखी गई है और जहाँ 1,24,000 में से 99,000 अम्बिया आए हों, जहाँ से सफ़र मेराज शुरू हुआ हो ख़ातमुन नबिय्यीन का, जहाँ से इमामुल अम्बिया ने इमामत की हो, जो हमारे साथ अमानत हो अपने पैगम्बर की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी की, वो गैर मामूली सरज़मीन है जी। उसका सफ़र भी गैर मामूली था। इसराइली फ़ौजियों की आप कैद में थे, आपको लगता था कि कभी पाकिस्तान वापस आ सकेंगे या आपको लगता था कि अब मौत जो है वो आ गई है? देखिए, मैं तो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि मैं ज़िंदा पहुंच जाऊंगा। इज़राइल एक दरिंदा है। उसने ईरान के ऊपर, उसने कतर के ऊपर, उसने यमन के ऊपर, उसने बेरूत लबनान के ऊपर, उसने फ़लस्तीन गज़ा के अंदर, शाम के ऊपर, उसने, वो एक दरिंदा है। उसके हाथ से इंसानियत का खून बह रहा है। वो वॉर क्रिमिनल्स उस रिजीम के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। हमें तो ये भी तवक्को नहीं थी कि हम ज़िंदा पहुंच जाएंगे। और फिर मुझ जैसा बंदा जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अबू उबैदा की तस्वीर उठाता है, यहया सिनवार की तस्वीर उठाता है, इस्माइल हानिया की तस्वीर उठाता है, और जो पाकिस्तान में सबसे पहला वो फ़र्द है जिसने अब्राहम अकड़ के ख़िलाफ़ रिज़ोल्यूशन जो है यूनानिमस रिज़ोल्यूशन पास की है, वो इज़राइल के जेल से बाहर आना, ये अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से हुआ है। अकल से बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने यहाँ अपनी वसीयत लिख दी थी, मैंने यहाँ अपने सारे मामलात ख़त्म कर दिए थे और मेरा ये जहन में था कि मैं ज़िंदा पहुँच भी नहीं पाऊँगा और अगर पहुँच गया तो कम से कम ज़िंदगी में उस जेल से नहीं निकल पाऊँगा। इसलिए मैंने अपने पाकिस्तान में सारे मामलात क्लोज़ कर दिए थे और अपनी वसीयत लिखी थी और सब कुछ ज़िंदगी से हाथ धो के मैं निकला था। उन मामलात में आपने पाकिस्तान आते ही जो पहला ऐलान किया वो जमात इस्लामी से अलहदगी का ऐलान किया। आप समझते हैं कि आप इस पॉपुलैरिटी पर पहुंच गए हैं कि जमात जो है उसको छोड़ना ज़रूरी था? देखें, ये ऐसी बात नहीं है। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि गुज़िश्ता 3 साल से बिलखसूस जमात और मेरे दरमियान इश्यूज़ चल रहे थे और जिस खुल कर मैं जालिम के ख़िलाफ़ बोलना चाहता हूँ, जिस खुल कर मैं मज़लूम के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। फ़लस्तीन के लिए आपको पता है मैंने 2 शहादा दिए, मैंने अपने बच्चों के जिस्म के टुकड़े इस्लामाबाद के गज़ा चौक साबिका डी चौक से उठाएँ। मैं अपनी 30 कारकुनान, अपने अहलिया, अपने बच्चों के साथ अडियाला जेल में रहा, मैं इसराइल के जेल में रहा। मैं यहाँ पे जो भी मजलूम है उसके साथ खड़ा होता हूँ बिला तफरीक। जो भी जालिम है वो कितना ही सींगों वाला हो, कितना ही ताकतवर हो, मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी, मीडिया में भी, अदालतों में भी और स्ट्रीट्स में उनके खिलाफ बोला है। मैं डॉक्टर आफिया के लिए गुज़िश्ता 10 पहली मरतबा 12 साल के बाद मैं उसकी बहन डॉक्टर फौजिया को लेकर अमेरिका उनकी जेल से मुलाकात के लिए गया। तो मेरा मिशन जो है वो बिला तफरीक मज़लूम के साथ खड़ा होना और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। मैं जो बात इस वक्त करना चाहता हूँ वो ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी, ट्रू डेमोक्रेसी, सॉवरन पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फ्री प्रेस, फंडामेंटल राइट्स की रिस्टोरेशन,
جماعت کے اندر رہتے ہوئے مجھے تنظیمی ریسٹرکشنز تھی. جماعت اسلامی جو ہے مشتاق صاحب وہ آپ کو غزہ مارچ نہیں آپ کو کرنے دے رہی تھی. عافیہ صدیقی کے خلاف عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے جو مہم ہے اس میں رکاوٹ تھی, اور اس کے علاوہ اچھا اس میں ریزرویشنز تھے. ظالم کے خلاف بولنے پر وہ کھل کر میں اس طرح کام نہیں کر سکتا تھا. اس لیے میں ابھی کسی پارٹی میں شامل ہوا ہوں. یہ کل جو آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان جوائن پاکستان کوئی پارٹی نہیں ہے, وہ پارٹیوں کی الائنس ہے, وہ لیڈرشپ محمود خان اچکزئی کے ساتھ مل کر آپ جو کہ اس امریکہ نواز فارم 47 کی حکومت کے خلاف عوامی حقوق کی جدوجہد کر رہی ہے, آئین کی ریسٹوریشن کی جدوجہد کر رہی ہے, ساورن پارلیمنٹ کی جدوجہد کر رہی ہے. تو میں اس جدوجہد میں ان کے ساتھ شریک ہوں گا. پارٹی میری کوئی نہیں ہے. میں اب ایک سول سوسائٹی موومنٹ بنا رہا ہوں جس پہ میں مشورے ہو رہے ہیں آئندہ 3-4 دنوں میں. اور سول سوسائٹی موومنٹ اس لیے بنا رہا ہوں کہ سول سوسائٹی موومنٹ میں بلا تفریق ہر کوئی آ سکتا ہے. سوال ہے مشتاق صاحب, آپ کو جماعت اسلامی نے سینیٹر بنایا اور کہا جاتا ہے کہ سینیٹر عطاء الرحمان صاحب نے بننا تھا اور آپ کو بنایا گیا سینیٹر. آپ کو امیر صوبہ بنایا گیا, آپ کی آواز وہاں سے توانا ہوئی. جب آپ پھلدار درخت بن گئے تب آپ نے ان کو جو ہے کک آؤٹ کر دیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ مجھے امیر صوبہ بنا رہے تھے تو کیا میں گھر بیٹھا تھا؟ وہ جب مجھے سینٹ کی نشست دے رہے تھے تو کیا میں اپنی دکان پہ بیٹھا تھا؟ میں نے کچھ کارکردگی دکھائی تھی تو انہوں نے دی ہے نا. پھلدار درخت ہوئے تو آپ نے میں نے کچھ کارکردگی دکھائی تھی تو انہوں نے دی. میں نے ان کی منت تو نہیں کی, بلکہ وہ ریکارڈ جو ہیں خواہ وہ امیر صوبہ بناؤں, وہ انتخابات کے ریکارڈ جماعت کے دفتر میں پڑا ہوا ہے. سینٹ بناؤں, سینٹ کا فیصلہ میں نے تو نہیں کیا کہ مجھے سینٹ کاٹے. سینٹ کا فیصلہ جماعت کے مرکزی پارلیمانی بورڈ نے کیا, اور میں چونکہ امیر صوبہ کے طور پر اس پارلیمانی بورڈ کا ممبر تھا اور میرا نام آ گیا تو میں اس بورڈ سے نکل گیا تاکہ میری عدم موجودگی میں کھل کر میرے اوپر بات کریں. انہوں نے مجھے سینٹ کا, تو یہ میں نے درخواست نہیں دی تھی, میں نے لابنگ نہیں کی تھی, میں نے کسی سے ریکویسٹ نہیں کی تھی. جماعت نے اگر مجھے امیر صوبہ بنایا, جماعت نے مجھے اگر سینیٹر بنایا, جماعت کا شکریہ. لیکن یہ جماعت نے اس لیے کیا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ اس کے حق ادا کر سکتا ہے. اور میرٹ پر آپ کا فیصلہ, الحمدللہ میرٹ پر فیصلے ہونے والی جماعت, بحیثیت امیر صوبہ آرگنائزیشنل لیڈر میں نے وہ پرفارمنس دی ہے, سب لوگوں کو علم ہے. بحیثیت سینیٹر تو بہت سے لوگ رہے ہیں, ایم این ایز بھی بہت سے لوگ رہے ہیں. 6 سالہ سینیٹر میں جس طریقے سے میں نے جماعت کی عزت پڑھائی ہے, جماعت کا سر فخر سے اونچا کیا ہے, میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ سے اجر کا متمنی ہوں اس کے اوپر. امیر صوبہ تھے اور سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی تھے, آپ نے امارت صوبہ سے استعفیٰ دیا. اب حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی بنے, آپ نے جماعت اسلامی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. عمرہ سے مسائل رہے, جماعت کے نظم سے رہے, یا تحریک میں اب دم نہیں رہے؟ نہیں, دیکھیں جماعت ایک ایسی تحریک ہے جس میں اب بھی خیر غالب ہے, اور اس جماعت میں ایسے کارکنان ہیں جن کو دیکھ کے میرے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. ایسے مخلص, ایسے قربانی والے ایکسٹراڈینری لوگ ہیں اس کے اندر, اور میری ان سے محبت ہے, ان کو مجھ سے محبت ہے, اور یہ محبت جاری رہے گی انشاءاللہ. وہ جو کہتے ہیں یہ نغمہ, فصل گل و لالہ کا نہیں پابند, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. تو یہ جو نغمہ ہے, جس طرح یہ بہار و خزاں کا پابند نہیں ہے, فصل گل و لالہ کا پابند نہیں ہے, اسی طرح یہ تنظیمی ہیت, تنظیمی ترکیب اور تنظیمی ساخ کا پابند نہیں ہے. مشن میرا وہ ابھی تک وہی مشن ہے, ان اقیم الدین لیظہرہ علی الدین کلہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اسی کے لیے جیوں گا, اسی کے لیے موت اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا, اور مرتے دم تک اور زندگی کے آخری سانس خون کے آخری قطرے تک اس کے لیے جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھوں گا. سوال, سید منور حسن نے مشتاق خان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اب تحریک کو اپنا کیریئر بنائے گا, یہ تحریک کے لیے کام کرے گا. آج آپ جب آپ کراچی جائیں گے, منور حسن کی قبر پر جا کے بتائیں گے کہ میں نے اس تحریک کو چھوڑ دیا ہے, میں نے اپنا جو کیریئر ہے وہ دوسری طرف بنانے جا رہا ہوں. جو تحریک کو چھوڑتے ہیں نا وہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, جو تحریک کو چھوڑتے ہیں وہ ایئر کنڈیشن دفاتر میں بیٹھتے ہیں. آپ بھی بڑی گاڑی پہ ہیں. میری بات سنیں, میں اپنی گاڑی پہ نہیں آیا ہوں, معیز صاحب کی گاڑی پہ آیا ہوں. میں پاکستان کا وہ پولیٹیشین ہوں جس کے اساس 30 سال پہلے تھے وہی آج ہیں. میں پاکستان کا وہ پولیٹیشین ہوں جس کا پورے پاکستان میں کوئی ذاتی گھر نہیں ہے, جس کا پورے پاکستان میں کوئی ذاتی کار نہیں ہے. یہ ساتھی مجھے لے کے آئے ہیں. آپ میرے پورے پاکستان میں ایک اکاؤنٹ ہے جو کہ حکومت کی نظروں میں بھی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ کیا صورت ہے. میں تو سینٹ کے جو تنخواہ ملتی تھی اس میں سے 45 لاکھ روپے میں نے جماعت کے بیت المال میں جمع کر کے رسید لی ہے, اور باقی پیسے میں جماعت ہی کے کاموں کے اوپر لگاتا تھا. منور حسن صاحب نے مجھے جماعت اسلامی کا نہیں کہا تھا, تحریک کا کہا تھا. تحریک جماعت اسلامی نہیں ہے, تحریک وہ جماعت اسلامی کے علاوہ بھی ہے.
اور وہ قرآن و سنت ہے, اس کا مشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا. الحمدللہ اسی تحریک کے لیے تو میں اژدہے کے منہ میں گیا تھا. جو تحریک کا علمبردار ہوتا ہے وہ اڈیالہ جیل جاتا ہے, جو تحریک کا علمبردار ہوتا ہے وہ صہیونیوں کے ٹارچر سیل جاتا ہے, جو تحریک کا علمبردار ہوتا ہے وہ ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وہ اپنے سر ہتھیلی پہ لے کر چلتا ہے. تو الحمدللہ میں تحریک کا علمبردار ہوں. میں ٹرو سن ہوں, فرزند ہوں مولانا مودودی کا. میں ٹرو سن اور فرزند ہوں سید منور حسن کا. اور میں اونچے آنکھوں, حافظ نعیم الرحمان کی کیا ہے؟ میں حافظ نعیم الرحمان کا بھائی ہوں, وہ میرا بھائی ہے, لیڈر ہے. میں ان کی قدر کرتا ہوں. وہ بھی لیڈر ہے, آپ کا لیڈر. جمعیت میں بھی لیڈر تھا, اب بھی لیڈر ہے. اب آپ میرا ان سے اختلاف ہے, میرے ان سے تحفظات ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کی ڈیٹ میں لیڈر احترام. بالکل میں اس کو لیڈر مانتا ہوں. وہ اپنا لیڈر نہیں مانتا اس لیے کہ میں جماعت چھوڑ چکا ہوں, لیکن وہ ایک بہت ہی محترم معزز پارٹی جس کا میں قدر کرتا ہوں, جس کا میں احترام کرتا ہوں, جس سے مجھے توقعات ہیں, وہ اس کا لیڈر ہے. اور میں اس کو لیڈر مانتا ہوں, اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, اس کی قدر کرتا ہوں. اس سے مجھے اختلاف ہے, اس کے رویے سے مجھے اختلاف ہے, اس کے پالیسیوں سے مجھے اختلاف ہے, اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس سے مجھے اختلاف ہے, لیکن ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں آئے گی. بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ ہمارے ملک کا فخر ہے, اور خاص طور پر آپ نے امت مسلمہ کے لیے ابھی جو آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں, پوری قوم آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. بہت شکریہ.